بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد ذہ کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت طیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی بہت مالدار خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتوں نے کہا کہ یوں اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ پیدائش معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے سوال کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے ذریعے سے نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئیں۔ چنانچہ پیدائش کے واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کے ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کا پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اس غریب یتیم سے نکاح کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہو گئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مکہ کے مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔
کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مومن نہیں ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لوگوں کے سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ایمن تم چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن سے کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارک دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد ہو گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ عرب کے مشرکین میں یہ رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار دیا جاتا یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچیں تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا اس کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔